الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دنیا کے اندر کوئی بھی معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور انسان انسانیت سے بنتا ہے۔ جب انسان کے اندر انسانیت نہیں رہتی تو وہ انسان نہیں رہتا، اور جب کسی معاشرے میں انسان نہ ہو تو وہ معاشرہ نہیں رہتا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جاہلیت کے زمانہ میں لوگ بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے اور پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو جہالت کے اس اندھیرے سے نکالا اور یہ بتایا اور سکھایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، جو بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان اور غمناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے اندر بیٹی کا جو تصور ہے اور بیٹی کی جو عزت ہے، بیٹی کا جو مقام ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کی، اور اگر بیٹی ہونا عیب ہوتا یا کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا عیب ہوتا تو کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی بیٹیاں عطا نہ کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا پڑھا لکھا جاہل معاشرہ جو جہل کے رستے کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا یہ معاشرہ جو اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی جہل کے ان رستوں کے اوپر کھڑا ہے کہ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا ہے، بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ شیخ برا کے اندر ایک باپ نے بیٹی پیدا ہونے پہ اپنی بیٹی کو ٹب کے اندر ڈبو کے مار دیا۔ لاہور کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیٹی کو پیدا ہونے پہ راوی میں پھینک دیا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ میاں والی کے اندر ایک صفاک انسان نے بیٹی کو پیدا ہونے پہ 5 گولیاں اس کے جو ہے وہ جسم کے اندر اتار دی اور بیٹی کو دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر دیا۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایک ظالم نے اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بیٹیوں کی شان بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ مرتبہ ہے بیٹی کا، جو کائنات کے سب سے افضل انسان نے بتایا ہے، جو کائنات کے سب سے بہترین انسان نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے بتلایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر 1 کھجور کا تذکرہ، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر 3 کھجوروں کا تذکرہ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کچھ کھانے کا سوال کیا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میرے پاس 1 کھجور تھی یا 3 کھجوریں تھیں، کہا میں نے وہ کھجوریں اس کو دے دی۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اس نے 1 کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر جو 1 کھجور بچی اس کے 2 حصے کر کے اپنی بیٹیوں کو 1 تقسیم کر دیا۔ کہا وہ عورت چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا قصہ اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ فرمایا اللہ کے حبیب آج اس طرح ہوا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کھجوریں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس عورت نے اپنے لیے جنت کو لازم کر لیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا ان کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں گلے شکوے نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، اپنی ان بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے، فصبر علیہن وسقاہن وکساہن، ان کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے اپنی ہمت استطاعت کے مطابق، ان کو اچھا پہناتا ہے اپنی ہمت اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دخلت انا وهو الجنہ، فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، اسی طرح دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، اور ایک روایت میں ایک بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرے، اس کو پڑھائے لکھائے، اس کو اچھا پہنائے، اپنی ہمت استطاعت کے مطابق پھر اس کی شادی کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں جب بھی کسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو مجھے کہتے کہ پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے اکثر انبیاء کو بیٹیاں عطا کی تھی، اور فرمایا کرتے کہ بیٹیوں کی جو شان، جو عظمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اسے تو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ تم خوشی کا اظہار کرو اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ تو تم مبارکباد دو، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پہ تم مبارکباد نہ دو، یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ جاہلیت کے اندر یوں ہوتا تھا کہ لوگ جب بیٹی دنیا سے چلی جاتی پھر مبارک دیتے، اور جب بیٹا دنیا پہ پیدا ہوتا پھر مبارک دیا کرتے، یعنی کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ نہ خوش ہوتے، بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسردگی کا اظہار کرتے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا پھر بڑی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال چل رہا ہے، بیٹا پیدا ہو اس کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیدا ہونے پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، بڑے جو ہے وہ رشتہ داروں کو بلا کے ان کی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ لیکن منافقت کا رویہ یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو افسردگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ بعد طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کا مشاہدہ کریں تو بیٹی پیدا ہونا عورت کا قصور نہیں ہے، بیٹی کو پیدا کرنا اس کے اندر عورت ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ساری بادشاہتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بیٹی اور بیٹے دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ ساری زندگی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے انسان، ساری زندگی اپنے دل کے اندر خواہشات اولاد کی رکھ کے دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، لیکن اللہ اسے کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔ اولاد کا دینا، بیٹی کا پیدا ہونا، بیٹے کا پیدا ہونا، بیٹی اور بیٹوں کا پیدا ہونا، یہ سارے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو لا تکرہوا البنات، اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرو بلکہ ان سے محبت کرو، کہ یہ بھی محبت کرنے والی ہیں اور یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ جہل کے معاشرے سے نکل کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، بیٹیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، ان کی پڑھائی لکھائی کا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ یہی بیٹیاں انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت اور جہل کی ان سوچوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔